یہ حملہ آپ پر آپ کے نظریات کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور اس کی ذاتی وجہ؟ دیکھیں میرے پاس ذاتی وجہ کوئی ہے نہیں، میں نے بہت سوچا ہے تو، اور نہ میری کسی سے دشمنی ہے، نہ مجھے کسی نے کبھی تھریٹ کیا ہے، نہ میں نے کسی کو تھریٹ کیا ہے، میں نے کبھی میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی آج تک پورے کریئر میں. آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، کوئی پرچہ ایف آئی آر لڑائی جھگڑے کچھ نہیں. تو یہ ظاہر ہے میرے نظریے کی وجہ سے ہی مجھ پہ اٹیک ہوا ہے. کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں پلاسٹک کی گولیاں حامد میر کو لگتی ہیں، افسار عالم کو لگتی ہیں، لگوائی جاتی ہیں. دیکھیں یہ تو ایسی ایک مذاقہ خیز بات ہے، میں ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے. رکاوٹیں بیوروکریسی کی طرف سے آتی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو بیوروکریسی یہ رکاوٹیں ڈیلیبریٹلی پیدا کرتی ہے اس لیے کہ اس کو پیسہ کہیں سے ملے، مال ملے، اس طریقے سے کوئی معاملہ؟ اس میں میرا خیال ہے 3 وجوہات ہیں جو میں نے وہاں سے اندازہ لگایا ہے. ایک تو یہی بات ہے کہ کچھ پیسے بن جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پاور ہوتی ہے جو جس بھی عہدے پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ چیئرمین ہو، ڈی جی ہو، جی ایم ہو، اے جی ایم ہو، یا کوئی بھی ایون کلرک بھی کوئی ہو، اگر اس کے پاس پاور ہے تو اس نے پاور اپنی یوز ضرور کرنی ہے. شعبے میں کام کرتے ہیں وہ لے کے گھومتے ہیں اپنا بریف کیس، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے کلیئرنس لے لو، سیکورٹی کلیئرنس بھی ہم کرا دیں گے، لائسنس بھی ہم دلا دیں گے، اگر لائسنس فیس 2 کروڑ ہے تو 2 کروڑ ایکسٹرا اوپر سے دے دو. یہ سب تو ہوتا ہے نا؟ جی بالکل. تو یہ پیمرا کی ڈومین نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ پیمرا کی ڈومین میں نہیں ہے. پیمرا کیونکہ سیکورٹی کلیئرنس سے پیمرا کا تعلق کوئی نہیں. ڈومین سے بھی پریمیسز کے اندر نہیں، پریمیسز کے اندر بھی نہیں ہے. پیمرا اگر کسی سے کہے پیمرا کا کوئی امپلائی کہ میں آپ کی سیکورٹی کلیئرنس کروا دیتا ہوں، مجھے آپ پیسے دیں، تو میرا خیال ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو کوئی جاننے والا وزارت داخلہ میں اس کے بہاف پہ وہ بات کرو تو الگ بات ہے، لیکن پیمرا کا قانونی طور پہ کوئی رول نہیں ہے سیکورٹی کلیئرنس میں، سوائے اس کے کہ اس میں اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، شاید 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، 3 یا 6 مہینے کا، تو اس میں سیکورٹی کلیئرنس ہونی ہوتی ہے. اگر وہ ڈیلے ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پیمرا میکسیمم ریمائنڈر بھجوا سکتا ہے وزارت داخلہ. وہاں سیکورٹی کلیئرنس جو دے رہے ہیں وہاں بھی تو انسان ہی بیٹھے نا، ان کو بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس لیول پہ، اور پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو جابس بھی دلوائی جاتی ہیں اس لائسنس ہولڈر کے پاس سیکورٹی کلیئرنس سے پہلے. یہ ہوتا ہے، یہ ہمیں اطلاعات آئی ہیں اس کی، لیکن ظاہر ہے اس پہ پیمرا کا کوئی رول نہیں. اچھا، پیمرا کو آپ نے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ایک باڈی ہے، تو وہ باڈی اپنا پورا کام کر پاتی ہے بغیر حکومتی دباؤ کے، یا پھر صرف اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو حکومت نے کہہ دیا؟ اب ایڈوائزز ہیں، مختلف سینسرشپ ہے، مختلف مواقع پر جو چینل کو ایڈوائزز جاری کی جاتی ہیں، یہ نشر کریں، یہ نہ نشر کریں، تو وہ پریشر لینے کا حوصلہ کن کن افسران اور کس قسم کے افسران میں ہوتا ہے؟ دیکھیں پیمرا کی اگر آپ پیمرا کی صرف بات کریں گے نا، تو پیمرا میں جو پریشر لینے کا اور اس کو انکار کرنے کا حوصلہ صرف چیئرمین میں ہونا چاہیے. اگر تو چیئرمین یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ پریشر کو برداشت کر جائے، تو پھر اس کے کام کو، پیمرا کے کام کو خراب نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کیا؟ جی میں نے تو ظاہر ہے پریشر لیا تو میں باہر بیٹھا ہوں، ورنہ ابھی بھی پیمرا کے پریشر لینے کے بعد کچھ عرصے تو آپ اندر بھی بیٹھے ہوں گے نا؟ جی بالکل. وہ تو ظاہر 2 سال وہاں گزارے میں نے، اور اس میں 2 سال میں بہت اتنی بار کس قسم کا پریشر؟ ہر قسم کا پریشر، ہر ادارے کا پریشر، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پریشر، مالکان کا پریشر، ٹی وی چینلز کا اینکر کا پریشر، پروپیگنڈا کا پریشر، پھر کچھ صوبائی حکومتوں کا پریشر. وفاقی حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پریشر ڈالتے تھے، تو بہت اطراف سے پریشر آتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کس قسم کا پریشر آتا ہے؟ یہی کہ کچھ اینکر تھے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، کچھ کے خلاف لیا جائے، کچھ ٹی وی چینلز کو کچھ نہ کہا جائے. ایک دو نام لیں گے آپ کی؟ میرا خیال نام لوں گا تو اچھا لیے، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں اس جگہ پہ نہیں ہوں، وہاں پہ رہ چکا ہوں، اس لیے نام لینا. یعنی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ آپریٹ کرتی ہیں، اس معاملے کو کنٹرول کرتی ہیں کہ کون اینکر ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور وہ فرض کریں وہ ان کا جس کی سفارشی ان کا اینکر اگر وہ قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس کو کرنے دی جائے جو بھی وہ کر رہا ہے. کسی پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے، کسی پہ غداری کے فتوے لگا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں لگانے دیں اس کو. اور اسی طرح کوئی دوسرے چینل ہیں، پھر کیبل آپریٹرز کو بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ فلاں چینل کو آپ ہٹا دیں، بند کر دیں، یا اس کو پیچھے والے نمبروں پر دھکیل دیں. اس پہ پھر ظاہر ہے کیبل آپریٹر تو ہمارے لائسنس ہولڈر ہیں، اس پہ کیبل آپریٹر کو یہ دوبارہ چلوانا ہو چینل، اسی پوزیشن میں لے کے آنا. کیبل آپریٹر بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ بھی بعض لوگ اس میں بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے
بڑے بڑے شہروں میں پوری کی پوری کیبل انڈسٹری ان کے پاس ہے، تو وہ پھر اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات قانون پہ نہیں چلتے، ان کو قانون پہ چلانا ایک مشکل کام تھا. کیبل آپریٹر کو کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں آپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز تو ہر ایک کے ساتھ، چینل مالکان کو بھی، اینکرز کو بھی، کیبل آپریٹرز کو بھی، ریڈیو مالکان کو بھی، پیمرا کے امپلائیز کو بھی، ہر جگہ. وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ ہر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں چیئرمین پھر ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے جو کتنا پریشر لے سکتا ہے، وہ لیتا ہے، جو لینے والا ہو وہ لیتا ہے، جو نہیں لینے والا ہوتا پھر وہ آپ نے ایڈوائس کی جیسے بات کی ہے، پھر حکومت کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے یہ ایڈوائس کر دی. ایسا ہمارے دور میں نہیں ہوا. جو کچھ کیا ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں سوائے ایک کام کے کہ جس وقت تمام ٹی وی چینل بند کیے گئے تھے، وہ دھرنا تھا یہاں پہ، اس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، تو ٹی وی چینل لائیو ایکشن نہیں دکھا سکتے تھے. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایک ایڈوائس بھیجی جو قانون کے تحت سیکشن 5 ہے، اس کے تحت وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ پیمرا کو پالیسی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے. پالیسی ڈائریکشن ایک چینل یا ایک اینکر کے بارے میں ڈائریکشن نہیں جاری کر سکتی، پالیسی ڈائریکشن جاری کر سکتی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو سب کے جنرلائز قسم کا جی نہیں جنرلائز نہیں، ان کا یہ یعنی ایک کام نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے. سب کے لیے. تو انہوں نے کہا چینل بند کر دیں کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لائیو دکھا کے آپریشن، تو اس کو بند کر دیں سب کو. تو وہ ہمیں پھر بند کرنا پڑا تھا. انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ سے کمفرٹیبل تھیں؟ میرا تو خیال ہے کہ کمفرٹیبل تھی. مجھے تو انہوں نے نہیں کوئی ایسی بات کی کہ وہ انکمفرٹیبل ہے. ظاہر ہے آپ سے بات تو نہیں کریں گے نا، وہ نہیں مجھ سے جو بات دائیں بائیں کے لوگوں کو ہلاتے ہیں نا. بات تو مسلسل ہوتی رہتی تھی مجھ سے، مجھے انہوں نے کبھی کہا نہیں، لیکن میں نے کیا وہی جو قانون اور آئین کے مطابق تھا، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے کوئی صوبائی حکومت ہو، چاہے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی. اچھا یہ بتائیے کہ میڈیا آزاد ہے، آج بھی کلیم کیا جا رہا ہے، 3 سال پہلے بھی کیا نواز شریف کے دور میں بھی کیا جاتا تھا، میڈیا آزاد ہے پیمرا کے ڈومین میں رہ کر. دیکھیں آپ نے جیسے پوچھا تھا نا پیمرا دباؤ لے سکتا نہیں لے سکتا، تو میں سمجھتا ہوں میڈیا اتنا ہی آزاد ہے جتنا میڈیا اپنی آزادی کی رکھوالی کرتا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کی رکھوالی نہیں کریں گے تو آپ کی آزادی کوئی نہ کوئی چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس پہ تو ہیمر جو ہے وہ پیمرا مارتی ہے نا الیکٹرانک میڈیا کا. میں عرض کرتا ہوں اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رکھوالی کرنی پڑے گی آپ کو اپنی آزادی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ موجودہ دور ہے نا، آپ میرے سے صرف بات نہ کریں، کسی سے بھی پوچھ لیں، تمام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اتنا مشکل دور پاکستان کی صحافت پہ کبھی نہیں آیا. آپ کا تعلق جنگ گروپ سے رہا اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا مختلف فورمز میں، مختلف جرنلسٹ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ آپ کو میر شکیل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو چیئرمین پیمرا لگایا گیا، اور باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی اور چیزیں نہیں تھیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جو میں نے 27 سال صحافت کی ہے، اس میں 27 سال میں سے میں نے صرف 15 مہینے جیو میں کام کیا ہے. اس کے علاوہ میرے جو 25 سال ہیں، 25.5 سال، وہ میں نے جیو میں نہیں دوسری جگہوں پہ کام کیا. اور جیو کو چھوڑے ہوئے مجھے اب 12 سال ہو چکے ہیں. جس وقت میں نے پیمرا جوائن کیا تو اس وقت میرا خیال ہے 8 سال یا 9 سال ہوئے تھے مجھے جیو چھوڑے ہوئے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنا جو میرا اتنا چھوٹا سا کریئر جیو کے ساتھ ہے اس کو ابلائز کرنے کے لیے کیوں کریں گے. ڈگری کا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو اس طرف آتا ہوں. تو اس میں جو میرے دور میں سب سے زیادہ جرمانے ہوئے ہیں نا اور پروگرام بند ہوئے جیو کے ہوئے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ بند ہوئے تو آج کے ہوئے ہیں جن میں کام کر رہا تھا. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں پہ کسی کی سپورٹ یا کسی کے فائدے کے لیے نہیں گیا تھا. دوسرے کہتے ہیں نواز شریف چاہتے تھے اپنا بندہ لے کے آنا، شاید اس کے لیے کوئی سپورٹ میں. نواز شریف پہ پنانا کیس پہ ان کو نکالا گیا. پنانا کیس پہ 15 ماہ میں 4,500 پروگرام ہوئے صرف 12 چینلز پہ. ایک چینل کو ایک ایڈوائس یا وارننگ یا جرمانہ یا کوئی شوکاز نوٹس کسی ایک چینل کو پنانا کے پروگرام پہ نہیں ہوا. 4,500 پروگرام کیے انہوں نے، اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے. میں تو صرف ایک جگہ کا ڈیٹا دے رہا ہوں. تو اگر نواز شریف کی سپورٹ کرنی ہوتی تو پیناما کے ایشوز پہ ہم چینلز پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ جی آپ پیناما پہ پروگرام نہیں کریں گے. ہم نے تو ایک کسی کے خلاف شکایت بھی نہیں کی، ہم نے تو وارننگ بھی نہیں دی. اور جہاں تک ڈگری کی بات ہے، دیکھیں میں گریجویشن کی ڈگری پہ مجھے ہارورڈ نے 1 سال کا اسکالرشپ دیا اسی ڈگری پہ جو میرے پاس ہیں. میں وہاں گیا، میں پڑھ کے آیا ہوں ہارورڈ سے 1 سال،
اور اسکالرشپ پہ پڑھ کے آیا ہوں فری میں ہی اپنے پیسے دے کے نہیں. تو وہ دنیا میں صرف 3 پاکستانی آج تک جن کو وہ اسکالرشپ مل سکا ہے. اتنا وہ پریسٹیجس دنیا کا سب سے بہتر اسکالرشپ ہے جرنلسٹ کے لیے. اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, اس میں پیمرا کے چیئرمین کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں لکھی ہوئی, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک پرومیننٹ پروفیشنل ہونا چاہیے میڈیا سے یا لا سے یا بزنس مینجمنٹ سے. اب آپ مجھے بتائیں, جو یہ شرط ہے میڈیا سے, پہلی شرط جو ہے وہ ہے کہ میڈیا کا ایکسپیرینس ہو اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, میٹرک ہو, ایف اے ہو, بی اے ہو, ایم اے ہو, پی ایچ ڈی ہو, ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو, کولمبیا سے پڑھا ہوا, کوئی انہوں نے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اس کو اب بھی نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے. وہ صرف ثاقب نثار نے ایک زبردستی ڈلوایا تھا آرڈیننس کہہ کے, وہ بھی ختم ہو گیا. اب پھر وہی یہ کوالیفیکیشن جو پہلے تھی, کوئی چینج نہیں ہوا, کچھ بھی چینج نہیں ہوا, سب پروپیگنڈا ہوتا ہے صرف میرے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اشتہار میں ڈفرینس آیا ہے, ایک جگہ ایم اے لکھا ہے ایک جگہ نہیں لکھا ہے, میں وہ پچھلے چیئرمین کا پروسیس تھا, 15 مہینے پرانا وہ ایڈ تھا, اس کو 15 مہینے والے پرانے ایڈ کو ملا کے اٹھاتے ہیں اور اس وقت والا ایڈ ساتھ لگا کے کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی پہلا ایڈ یہ تھا, دوسرا یہ تھا. یہ نہیں بتاتے کہ وہ 15 مہینے پرانا تھا, اس کو سپریم کورٹ نے اسکریپ کر دیا, اس کو جو 15 مہینے والا تھا, 15 مہینے پرانا تھا پروسیس, سپریم کورٹ نے اسکریپ کیا کہ یہ غلط پروسیس ہے, یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, اس کو ختم کریں اور جو قانون کے مطابق دوبارہ آپ ایڈ دیں, دوبارہ پروسیس کریں, دوبارہ چیئرمین کو ہائر کریں. اس میں نے اپلائی کیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.